کے بعد پھر وہ پہلا خامد اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. باقی جہاں تک وہ حلالے والی صورت ہے تو وہ حلالہ جو ہے وہ ایسا کام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. جی ایک سوال یہ ہے کہ کیا دو بہنوں کا نکاح ایک ہی دن میں کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس پر انکار کا پہلو رکھتے ہیں. جی ایک ہی دن میں دو بہنوں کا نکاح دو مختلف افراد سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہے کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد تجارت کرتی تھیں؟ جی وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی تجارت کرتی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ تجارت کرتی تھیں. عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ تجارت کر سکتی ہے لیکن کچھ شروط کے ساتھ. ایک سوال یہ ہے کہ بینک سے قرض لینا کیسا ہے؟ بینک سے قرض لینا جائز ہے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ بغیر سود کے ہو. سودی قرضہ لینا حرام ہے چاہے کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو. کسی بھی اضطراری حالت میں سود پر قرضہ لینا جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے کسی بینک سے یا کسی شخص سے یا کسی کمپنی سے. ہاں اگر بغیر سود کے، اگر بغیر منافع کے آپ کو قرض ملتا ہے بینک سے یا کسی شخص سے یا کسی کمپنی سے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ گاڑی قسطوں پر لینا سود کے اندر آتا ہے؟ نہیں، گاڑی قسطوں پر لینا سود کے اندر نہیں آتا، لیکن اس کی دو صورتیں ہیں. اس وقت جو کویت کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ہاں کوئی گاڑی دیکھی، کسی شخص کے پاس کوئی گاڑی دیکھی، آپ کو پسند آ گئی. اب آپ اس گاڑی کے پیسے نہیں دے سکتے، مالی طور پر آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ کے پاس کیش پیمنٹ کی سہولت نہیں ہے یا آپ طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بیت التنبیل یا کسی اور بینک میں یا کسی اور کمپنی میں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے. تو آپ بینک سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کو پیمنٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد یہ گاڑی مجھے قسطوں پر دے دیں. تو اس میں یہ معاملہ تب جائز ہو سکتا ہے کہ جب وہ بینک جو ہے وہ اس گاڑی کو اپنے لیے خریدے اور اپنے لیے خرید کر وہ گاڑی اپنے پاس لے کے جائے، اپنے سٹور میں یا اپنے شو روم میں لے کے جائے اور پھر وہی گاڑی جو ہے وہ آپ کو قسطوں پر بیچ دے. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت وہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عملی طور پر بیع مکمل نہیں ہوتی ہے. بینک جو ہے وہ صرف آپ سے وعدہ لے لیتا ہے کہ میں اس سے گاڑی خریدوں گا اس شرط پر کہ آپ مجھ سے یہ گاڑی اتنی قیمت پہ خریدیں گے، اتنی قسطوں پر. تو یہ معاملہ درست نہیں جس میں تین فریق انوالو ہوتے ہیں، تین فریق جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. تو اس کی یہی شرط جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. ہاں اگر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں یا کسی کمپنی میں جاتے ہیں، ان کے پاس گاڑی کھڑی ہے اور وہ انہی کی ملکیت ہے، بینک کی یا اس کسی کمپنی کی، اور آپ اس سے جا کے وہ گاڑی قسطوں پر خرید لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص جو ایک چیز کا مالک ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کیش پیمنٹ پر اپنی چیز کو بیچ دے اور چاہے تو وہ قسطوں پر بیچے. اور اگر وہ قسطوں پر بیچتا ہے اور وہ نقدی قیمت جو ہے وہ اس سے جو قسطوں والی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. میت کو آگے کر میت کو آگے رکھ کر نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے؟ جنازے کی نماز کیوں ہوتی ہے؟ جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے کہ جب مرد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرد کا آپ نے جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھائی تو آپ اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے، اور اگر کسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے وسط اس کا جو نصف حصہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے. تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے. سنتوں اور نوافل میں کیا فرق ہے؟ سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک
مثلا اگر نماز کی بات کر لیں، ایک فرض نماز ہے اور دوسری نفل نماز ہے، یا فرض یا نفل. تو جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، مثلا فرض نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں یا فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہوں، یہ بھی نفل ہی ہیں، یہ نماز بھی نفل نماز ہی ہے. البتہ ان میں بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. مؤکدہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ پڑھا، اور غیر مؤکدہ اس لیے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھا. تو وہ سنت نماز جو ہے وہ بھی نفل نماز ہی ہوتی ہے، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں نمازیں پڑھی تھیں یا پھر صرف مدنی زندگی میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئی تھیں کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور معراج کب ہوا تھا؟ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد؟ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا. ہاں جی. اور اگرچہ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن نبوت کا جو 10واں سال تھا اس میں یہ واقعہ پیش آیا. تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرض نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے اور آپ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ جو نمازوں کی فرضیت فرض نمازیں ہیں، جیسے نمازوں کی فرضیت جو ہے یہ مکی زندگی میں ہوئی، تو اسی وقت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا. وتر نماز پڑھنے کا طریقہ، ایک ساتھ 3 رکعت کس طرح پڑھی جائے؟ دیکھیے، وتر کی جو نماز ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی رکعت ہے. بنیادی طور پر وتر کی نماز ایک ہی رکعت ہے. اگر کوئی شخص اس ایک وتر سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہے اور 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی وتر پڑھے گا، ایک رکعت پڑھے گا. اور اگر وہ تینوں رکعات کو اکٹھے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں، اور کھڑے ہو جائیں، تشہد پڑھے بغیر کھڑے ہو جائیں. اور پھر آپ تیسری رکعت میں جو وتر کی رکعت ہوگی اس میں آپ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیں، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، دونوں طرح جائز ہے. تو اس میں 3 رکعات میں ایک ہی تشہد ہوگا، کیونکہ اگر آپ 2 تشہد بیٹھیں گے دوسری رکعت کے بعد بھی اور تیسری رکعت کے بعد بھی، تو یہ جو کیفیت ہے یہ مغرب کی نماز کی کیفیت سے متشابہ ہے، اس سے مشابہت رکھتی ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لہذا وتر کی نماز کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وتر کی نماز سے پہلے جتنی نفل نماز پڑھنا چاہیں، 2، 4، 6، 8، وہ 2 کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں ایک ہی رکعت پڑھیں. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. اگر کوئی شخص اکٹھے پڑھنا چاہتا ہے 3 وتر تو اس کا وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا. سوالات جو ہیں قربانی کے متعلق سوال، اب قربانی گزر گئی، اب اس کا سوال. اگر کوئی آدمی غسل کر کے نہا کر باہر آ کر وضو کرنا ضروری ہے؟ یعنی شاید یہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل کرے تو کیا اس کے بعد اگر اس کو نماز پڑھنی ہو تو کیا اسے وضو دوبارہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر اس نے غسل سے پہلے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی جو مسنون کیفیت ہے، اس کیفیت کے مطابق اگر وہ غسل کرے کہ جس میں سب سے پہلے استنجا کرنے کے بعد وضو ہے اور اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے، تو اگر اس طرح مسنون کیفیت کے مطابق